السلام علیکم لسنرز، چلیے شروع کرتے ہیں ناول سیاد کی قسط نمبر 5۔ بار بار آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں بیٹے، آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آئے بلا جھجک مجھ سے کہہ دیجیے گا۔ جی ضرور۔ فی الحال تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہوٹل کے کس حصے میں موجود ہیں؟ آپ گیٹ کے پاس رکیں، میں اپنے ماتحت کو بھیجتا ہوں آپ کے پاس۔ چند اختتامی کلمات ادا کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص اس کے پاس آیا اور شیخ سلیمان کا حوالہ دیا تو ہجر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پول سائڈ ایریا کراس کرنے کے بعد وہ ہوٹل کے اس حصے میں آئے جہاں زیادہ تر سیمینار یا کانفرنس کے لیے ہال بنائے گئے تھے۔ وہ شخص اس کانفرنس ہال میں داخل ہوا۔ ہجر نے بھی اس کی تخلیق کی۔ سفید دیواروں سے رنگے اس کانفرنس ہال میں داخل ہوتے ہی اس شخص سے اس کی نگاہ ٹکرائی۔ وہ شخص عربیوں کے مخصوص لباس میں ملبوس تھا۔ 60 سالہ وہ شخص چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کو ریسیو کرتے ہوئے بولا، مشکل تو نہیں پیش آئی یہاں آتے ہوئے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہجر کو اس کا انداز بالکل فار جیسا لگا۔ پہلے آپ یہ بتائیں بیٹا کہ کیا لیں گی، چائے، کافی یا قہوہ؟ کافی۔ ہجر ان کے طرز مخاطب سے متاثر ہوئی۔ ایرک اور الیگزینڈرا کیسے ہیں؟ مور اور فار بالکل ٹھیک ہیں۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ہجر کام کی بات کی طرف آئی۔ میں یہاں ملی تھی آپ کو؟ اس کے سوال پر انہوں نے الف سے یہ تک ساری بات اسے بتا دی اور وہ ساری بات وہی تھی جو فار نے اسے بتائی تھی۔ کیا آپ مجھے اس جگہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں جہاں میں آپ کو ملی تھی؟ وہ جگہ مینا راشد کے قریب واقع تھی، مگر جب مینا راشد کو کچھ سال پہلے دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہے تب اس رہائشی علاقے کو بھی وارڈ کا حصہ بنا لیا اور جو لوگ ان اپارٹمنٹس میں رہائش پذیر تھے انہیں میری ٹائم سٹی منتقل کر دیا گیا تھا، اس لیے اب اس جگہ کو تلاش کرنا ناممکن ہے۔ آپ ان پولیس آفیسرز کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو اس وقت اس کیس کے انچارج تھے؟ ہجر نے اس امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان پولیس آفیسرز کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے اور اگر آپ کسی طرح انہیں ڈھونڈ بھی لیتی ہیں تب بھی یہ بات یقینی نہیں کہ انہیں اتنے سال پرانے کیس کی تفصیلات یاد ہوں گی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ راستے پر گامزن نہ رہیں جس کی کوئی منزل نہیں۔ اپنی پہچان تلاش کرنا میری خواہش ہے جس کے حصول کے لیے میں ایک دفعہ کوشش ضرور کرنا چاہتی ہوں۔ اگر اپنے مقصد تک پہنچ گئی تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہ پہنچ پائی تو سمجھ جاؤں گی کہ اس خواہش کا حسرت میں تبدیل ہونا قسمت میں لکھا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ کو نہیں روکوں گا، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں۔ اگر مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ سر، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ دبئی بحری راستے کے ذریعے کن ممالک سے تجارت کرتا ہے؟ دبئی کی زیادہ تجارت تو متحدہ عرب امارات، عمان، ایران وغیرہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے تجارتی تعلقات یوکے اور جرمنی سے بھی ہیں، مگر زیادہ تر تجارتی ایشیائی ملکوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ نے یہ سب جان کر کیا کرنا ہے؟ کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی۔ ہجر نے تفصیل بتانے سے گریز کیا۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس سب کو چھوڑ کر اس ثبوت کا پیچھا کریں جو وہ شخص خود چھوڑ گیا ہے۔ وہ کس ثبوت کا حوالہ دے رہے تھے؟ ہجر سمجھ گئی تھی، تبھی بولی، مجرم ارادتاً وہی ثبوت چھوڑتا ہے جس سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ میرے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اغوا کار کے چھوڑے ہوئے ثبوت سے سارے بے فائدہ ہیں۔ ان بے فائدہ ثبوتوں میں سے راہ تلاش کر مجرم کے دماغ تک رسائی حاصل کرنا تو آپ کا پروفیشن ہے۔ اور ایرک نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ ہجر اپنے پروفیشن میں ماہر ہے۔ باتوں باتوں میں وہ اس کا حوصلہ بڑھا گئے تھے۔ ہجر ان کی بات پر مسکراتے بولی، فار نے کہا ہے تو مان لیتی، کیونکہ وہ صرف حقدار کی ہی تعریف کرتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ چلے چلتی ہوں سر، آپ نے قیمتی وقت میں سے میرے ٹائم نکالنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ ہماری مہمان ہیں اور مہمانوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ ہجر ان کی بات پر مسکراتے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی اس کے چہرے سے وہ رسمی مسکراہٹ غائب تھی۔ اس سفر کا آغاز کرتے اس کے حوصلے بلند تھے۔ اسے امید تھی یہاں سے کوئی نہ کوئی سرا تو اس کے ہاتھ لگ ہی جائے گا جس کا پیچھا کر کے وہ جلد ہی اپنی سرزمین تک پہنچ جائے گی، مگر یہاں سب کچھ اس کی امیدوں کے برعکس تھا۔ اس کا حال اب صحرا میں گم اس پیاسے کی طرح تھا جس نے نخلستان کے سیراب کے پیچھے لمبا سفر طے کیا تھا، اور اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد اس کے حصے میں جو چیز آئی تھی وہ تھی ذہنی اور جسمانی تھکن۔ سوچوں سے پیچھا چھڑا کر اس نے ارد گرد دیکھا تو خود کو ایک سیمینار ہال کے سامنے پایا۔ اس ہال کے باہر بہت رش تھا۔ ان سب پر ایک نگاہ ڈال کر اس نے بیگ سے فون نکالا اور سائمن کا نمبر ملانے لگی۔ گیٹ میں بلڈنگ کے سیکنڈ فلور پر بنے آفس میں خاموشی چھائی تھی۔ آفس کے اندر موجود چاروں افراد اپنی اپنی جگہ پر سر جھکائے کھڑے یہ سوچنے میں مصروف تھے کہ صورتحال کو کیسے سنبھالا جائے۔ دروازے میں کھڑے الہان نے ایک نظر اس کے جھکے سروں کو دیکھا، پھر مناسب چال چلتا ان سے 2 قدم فاصلے پر رک گیا۔ میری شان میں کوئی قصیدہ رہ گیا ہو تو وہ بھی پڑھ لو۔ اس کے طنز پر ان کے جھکے سر مزید جھک گئے۔ تم لوگوں کو اپنی کمپنی میں جاب دینے کے فیصلے پر مجھے شدید پچھتاوا ہو رہا ہے۔ میری غیر موجودگی میں تم لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں ان سب کی رپورٹ مل گئی ہے مجھے۔ الہان ان کی جانب ملامتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اینڈی بولا،
بوس کون سی حرکتیں کی ہیں ہم نے؟ ہم سب باقاعدگی سے آفس آتے رہے ہیں اور سارا کام بھی منصوبے کے مطابق ہی ہو رہا ہے، اور ابھی بھی صوفے پر لیٹا آپ کی فلائٹ کی ٹائمنگ ہی چیک کر رہا تھا۔ اینڈی نے نہ صرف الہان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی بلکہ لمحوں میں آفس ٹائمنگ میں فون استعمال کرنے کا جواز بھی پیش کیا۔ آفس تو تم سب باقاعدگی سے آتے رہے ہو، مگر آفس آ کر پورا دن کیا کرتے تھے اس کا اندازہ بھی مجھے خوب ہے، اور رہی بات میری فلائٹ کی ٹائمنگ کی تو یہ جان کر تمہیں افسوس ہوگا کہ میری فلائٹ گھنٹہ پہلے لینڈ ہو گئی تھی، اور ڈرائیور کو لیٹ بھیجنے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تم لوگوں کو، کیونکہ میں ڈرائیور کا انتظار کیے بغیر ہی کیب کروا کر آدھے گھنٹے پہلے آفس پہنچ گیا تھا، اور تم لوگوں کے نیک خیالات بھی گوش گزار کر چکا ہوں۔ باس، اینڈی بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ میں آپ کی چیئر پر بیٹھا آج سیمینار میں دیکھنے والی آپ کی اسپیچ سوچ رہا تھا۔ اپنے ذہن میں نے آپ کی ساری اسپیچ تیار کر لی ہے، بس اب اسے پیپر پر لکھنا ہے، پھر آپ کی اسپیچ تیار۔ پیٹر نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ کیا میں نے تمہیں اپنی اسپیچ لکھنے کے لیے کہا تھا؟ نہیں نا، تو پھر تم نے اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کیا؟ باس، میں تو ایک LED پر نئی گیم کے گرافکس چیک کر رہا تھا کہ جلد از جلد ٹیسٹنگ کا کام ختم ہو اور ہم گیم لانچ کر سکیں۔ اینڈی اور پیٹر کے جواب سن کر جارج نے بھی اپنا دماغ چلایا اور اپنی طرف سے بہترین بہانہ پیش کیا۔ اس کا بہانہ سن کر الہان LED کی جانب بڑھا اور اسے آن کر کے ہسٹری چیک کرنے لگا۔ مجھے تو یہاں کہیں گیم کی سائٹ کھلی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، مگر انگلش موویز کئی مرتبہ دیکھی گئی ہیں پچھلے ایک ہفتے میں۔ ان تینوں کی وضاحت جھوٹ ثابت کرنے کے بعد الہان نے سائمن کی جانب رخ کیا، جو مناسب بہانہ بنانے کی تگ و دو میں تھا، مگر کوئی اچھا سا بہانہ اس کے ذہن میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سائمن، آپ اپنی صفائی میں کوئی جھوٹی دلیل نہیں دیں گے، یا پھر آپ سنگل ہونے کے غم میں ڈوبے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ، میں تمہیں اس غم سے ابھرنے میں مدد دوں۔ اس نے سائمن پر طنز کیا۔ نہیں باس، اس کمپنی کو بنے 8 سال ہونے والے ہیں۔ ان 8 سالوں میں پہلی مرتبہ میں اتنے دنوں کے لیے غیر حاضر رہا ہوں اور کمپنی کی ذمہ داری تم لوگوں کے سپرد کی ہے، مگر تم لوگوں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ دیکھ کر مجھے سخت مایوسی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا۔ سائمن، ایک ہفتے میں کمپنی کے ورکنگ آورز کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ پھر اچانک سے سائمن کو مخاطب کرتے بولا، کمپنی کی ٹائمنگ صبح 9 سے 6 ہے، یعنی دن کے ورکنگ آورز 9 گھنٹے۔ اس حساب سے ویک کے ورکنگ آورز 45 گھنٹے بنتے ہیں، سائمن نے جواب دیا، جبکہ باقی تینوں ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ پیٹر، اگر ایک ہفتے یعنی 45 گھنٹوں کا کام دو ہفتے میں پورا کرنا ہو تو ورکنگ آورز کے علاوہ اور کتنے گھنٹے کام کرنا پڑے گا؟ 4.5 گھنٹے باس۔ 9 کی بجائے اگر 13.5 گھنٹے کام کیا جائے تو 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں کا کام مکمل کیا جا سکتا ہے۔ بس پھر فائنل ہو گیا۔ پچھلا ایک ہفتہ جو تم لوگوں نے ضائع کیا ہے، اس کی تلافی کرنے کے لیے تم چاروں اگلے 2 ہفتے 4.5 گھنٹے اوور ٹائم کرو گے، مطلب صبح 9 سے رات 10:30 تک۔ الہان نے ان کے سر پر بم پھوڑا، جس سے وہ سب بھونچا گئے۔ باس، صرف آج ہم یوں کام چھوڑ کر بیٹھے تھے، وہ بھی اس خوشی میں کہ آپ اتنے عرصے بعد واپس آ رہے ہیں، ورنہ روز تو ہم پوری توجہ سے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کی سزا سن کر اینڈی نے بات سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ تم سب کو میرے ایک ہفتے بلکہ تمہاری لغت کے مطابق اتنے عرصے بعد واپس آنے کی جتنی خوشی تھی، اس کا اندازہ مجھے خوب ہے۔ اسی خوشی میں ہی تو تم لوگوں نے ڈرائیور کو گھنٹہ لیٹ بھیجا تھا ایئرپورٹ، اور رہی بات کام میں مصروف رہنے کی، تو تمہاری مصروفیت کی صرف رپورٹ ہی نہیں ملی بلکہ باقاعدہ ویڈیو بھی میرے پاس ہے، اگر کہو تو دکھا دوں؟ نہیں باس، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ جارج نے لب کشائی کی۔ اچھی بات ہے، چلو اب اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور نکلو میرے آفس سے۔ الہان کا اشارہ میز کے وسط میں رکھے کھانے پینے کے اشیاء کے ریپرز کی جانب تھا۔ اس کی بات سن کر جارج نے میز سے ریپر اٹھایا اور پھر وہ چاروں مرے قدموں سے آفس سے نکل گئے۔ یہ پورے ہفتے کی رپورٹ باس کو کس نے دی ہے؟ آفس کا دروازہ پھلانگتے ہی اینڈی نے ان تینوں سے سوال کیا۔ میں خود یہی سوچ رہا ہوں، جارج گویا ہوا۔ مجھے تو یہ باس کے چمچے حماد کا کام لگتا ہے۔ سائمن نے اپنے شک کا اظہار کیا۔ حماد بتا تو سکتا ہے باس کو، مگر ہم سب کی ویڈیو بنا کر باس کو دکھانے کی ہمت نہیں اس میں۔ جارج نے اس کی رائے رد کی۔ یہ سب کے دوران پیٹر خاموش تھا۔ کہیں آفس میں لگے کیمرے کی ریکارڈنگ باس نے تو نہیں دیکھ لی؟ باس کیسے دیکھ سکتے ہیں آفس کی ریکارڈنگ؟ تو بس ایڈمنسٹریشن اور ایلیکس۔ سائمن، اینڈی اور جارج ایک ساتھ بولے اور پھر تینوں نے گردن گھما کر سست قدم اٹھاتے پیٹر کی جانب دیکھا۔ یہ ضرور اس کی اولاد ایلیکس کا کارنامہ ہے۔ جارج پیٹر کی جانب اشارہ کرتے بولا، میرا اس سے کوئی قصور نہیں، میں بے قصور ہوں۔ ان سب کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر پیٹر دہائی دینے والے انداز میں بولا، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارا قصور ہے یا نہیں۔ اسے جواب دے کر اینڈی نے مصنوعی کالر جھاڑی پہ بلند آواز جارج اور سائمن کو مخاطب کرتے بولا، ایلیکس کو دنیا میں لانے کے ذمہ دار کون؟ پیٹر۔ اس کے سوال پر جارج اور سائمن ایک ساتھ بولے، ایلیکس کو بنا کر باس کو دینے والا کون؟ پیٹر۔ ایلیکس کو آفس کے کمرے تک رسائی دینے والا کون؟ پیٹر۔ ان تمام گواہوں ثبوتوں کی روشنی میں ثابت ہوا ہے کہ ہماری کانفیڈینشیل معلومات لیک ہونے
وہ ساری معلومات باس تک پہنچنے اور باس کے ہمیں سزا دینے کے پیچھے کسی اور کا نہیں، دوست کے لبادے میں چھپے ہمارے دشمن پیٹر ولسن کا ہاتھ ہے۔ اور دفعہ 302 کے تحت پیٹر ولسن کو اگلے 2 ہفتے ہم سب کی جرابیں دھونے کی کڑی سزا سنائی جاتی ہے۔ سزا بہت کڑی ہے مائی لارڈ۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایلیکس بڑا ہو کر مجھ سے یعنی کہ اپنے باپ سے غداری کرے گا۔ میں نے دانستگی میں کچھ نہیں کیا مائی لارڈ۔ میں رحم کی اپیل کرتا ہوں۔ تمہاری اپیل رد کی جاتی ہے کیونکہ اس فتنہ پرور کو ایجاد کرنے اور اسے باس کو گفٹ کر کے ان کی نظروں میں نمبر ٹانکنے کی کوشش تم نے دانستگی میں کی تھی۔ میں سپریم کورٹ میں رحم کی اپیل کروں گا۔ یہ فیصلہ غلط ہے۔ میرا گناہ اتنا بڑا نہیں جتنی بڑی مجھے سزا دی گئی ہے۔ میرے ساتھ یہ سراسر زیادتی ہے۔ سپریم کورٹ یعنی کہ باس بھی اس سزا کو کم کرنے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود ہم سب سے خفا ہیں۔ اس لیے اپنی سزا کو خاموشی سے قبول کرو۔ کسی اور کو اس سزا پر اعتراض نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے یہ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ عدالت برخاست ہوتے ان تینوں کے کہکے بلند ہوئے جبکہ پیٹر بے بسی سے ان کی شکلیں دیکھ کر رہ گیا۔ تم لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ پیٹر نے انہیں وارننگ دی۔ وہ سب اسی شغل میں مصروف تھے جب حماد ان کی جانب بڑھا۔ سائمن سر، باس آپ کو بلا رہے ہیں۔ حماد کا پیغام سن کر ان چاروں کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ جا میرے گیدڑ، شیر کی کچھاڑ میں ہم سب کی اخلاقی مدد تیرے ساتھ ہے۔ اس کچکچاتے دیکھ کر اینڈی نے اسے حوصلہ دیا۔ سائمن کے جاتے ہی حماد بھی وہاں سے کھسکنے لگا مگر اینڈی نے اس کے گلے میں بازو ڈال کر اسے روک لیا۔ جارج، سنا ہے آج کل ہمارے آفس کے اسٹاف میں کوئی غدار گھس آیا ہے جو باتیں لیک کر رہا ہے؟ اینڈی سنسنی خیز لہجے میں بولا۔ سنا تو میں نے بھی ہے، تم فکر نہ کرو، جلد ہی میں غدار کو منظر عام پر لانے والا ہوں۔ شک کے دائرے میں تو بہت سے لوگ ہیں مگر دائرے کا مرکز ایک ہی ہے جسے میں بہت جلد بے نقاب کرنے والا ہوں، اور ہاں، ہمیشہ کی طرح غدار کی سزا کا انتخاب تم ہی کرو گے۔ اینڈی کی بات کا جواب دیتے وقت جارج کی نظریں حماد پر ٹکی تھیں جسے اینڈی نے زبردستی روک رکھا تھا۔ کیوں نہیں، میں اس موقع سے ضرور فیضیاب ہونا چاہوں گا۔ تمہارا کیا خیال ہے حماد، کون ہے وہ غدار؟ پیٹر نے حماد کو گفتگو میں شامل کیا۔ سر، مجھے جانے دیں پلیز، باس نے مجھے سیمینار کی لوکیشن دیکھنے کے لیے کہا ہے۔ حماد منمنایا۔ لو بھلا، میں نے تمہیں کب روکا ہے؟ تم تو خود ہی ہماری باتیں سننے کھڑے ہو۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ حماد کو تنگ کر رہا ہے۔ جاؤ۔ حماد کو وہیں کھڑے دیکھ کر اینڈی دوبارہ بولا۔ سر، وہ اپنا بازو ہٹا لیں۔ اوہ ہو، سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ کہتے ساتھ ہی اینڈی نے اس کی گردن سے بازو ہٹایا تو حماد گولی کی طرح وہاں سے غائب ہوا۔ چلو کر لو کام اب اپنا ورنہ باس نے سزا مزید بڑھا دینی ہے، پیٹر جلے انداز میں بولا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اینڈی اور جارج نے بھی اس کی تقلید کی۔ باس، آپ نے بلایا؟ دروازہ ناک کرنے کے بعد سائمن الہان کے آفس میں داخل ہوتے بولا۔ آؤ بیٹھو۔ مرکزی کرسی پر بیٹھتے الہان نے جواب دیا۔ فائل دیکھ کر کیا جواب دیا محترمہ نے؟ سائمن کے بیٹھتے ہی الہان نے سوال کیا۔ وہی جس کا یقین تھا آپ کو، یعنی مان گئی؟ کیس کی پروسیڈنگ کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ باقی تفصیلات آپ خود بتائیں گے۔ تم جلد از جلد میری میٹنگ رکھواؤ اس سے کیونکہ کیس کی کارروائی میں مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ ایسا کرو، آج رات کی ٹکٹ بک کروا دو میری ناروے کی تاکہ کل ہی اسے فیس ٹو فیس مل کر میں اسے تفصیلات اور پروسیڈنگ کے متعلق بریفنگ دے سکوں۔ ناروے جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ آج دبئی آئی ہے اور آج ہی میٹنگ کا کہہ دیا ہے میں نے اسے۔ آپ بس کنفرم ٹائمنگ بتا دیں۔ دیٹس گریٹ، ویل ڈن سائمن۔ 4:30 سیمینار ختم ہو جائے گا اس لیے 5 بجے رکھوا دو میٹنگ۔ باس، اسی خوشی میں میری سزا کم کر دیں۔ سزا تو کم نہیں ہوگی، اور کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، بہت شکریہ اس عنایت کا، سائمن جل کر بولا۔ جیسے تمہاری خوشی۔ الہان کی بات پر سائمن منہ بناتا دروازے کی جانب بڑھا جب الہان ایک مرتبہ پھر گویا ہوا۔ سیمینار کا ٹائم اور لوکیشن کیا ہے؟ سیمینار تو 2 بجے شروع ہو جائے گا مگر آپ کی اسپیچ 4 بجے ہے اور رٹز کارلٹن ہوٹل میں ہے سیمینار۔ اس کی بات پر سر ہلا کر الہان نے ایک بار پھر سے نظریں کمپیوٹر اسکرین پر جما دی جہاں سیمینار میں دینے والی اس کی اسپیچ کے اہم پوائنٹس لکھے تھے۔ دوپہر 2 بجے کے قریب کالے رنگ کی لیموزین رٹز کارلٹن ہوٹل کی پارکنگ ایریا میں رکی۔ کار کے رکنے پر وہ پانچوں گاڑی سے باہر نکلے اور ہوٹل کے سیمینار ہال کی جانب بڑھنے لگے۔ بلیک فارمل سوٹ میں ملبوس، ماڈرن کوئف ہیئر اسٹائل اور کالی شرٹ لگائے الہان ان سب میں نمایاں تھا۔ اس کے دائیں جانب پیٹر اور سائمن تھے جبکہ بائیں جانب اینڈی اور جارج تھے۔ وہ چاروں بھی سوٹ میں ہی ملبوس تھے۔ یار، جب پروفیٹک مانسٹر ہمارے ساتھ ہوتا ہے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ سب لڑکیاں مڑ مڑ کر مجھے ہی دیکھ رہی ہیں، اینڈی نے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا تاکہ چند قدم آگے چلتا الہان نہ سن سکے۔ بیوقوف، سب تجھے نہیں پروفیٹک مانسٹر کو دیکھ رہی ہیں، جارج نے اسے اس کی بیوقوفی کا احساس دلایا۔ اب تم میری پرسنالٹی کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو، جارج نے اینڈی کی بات کا جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب الہان بولا۔ سائمن اور پیٹر، میری اسپیچ کے وقت تم دونوں بیک اسٹیج رہ کر ساؤنڈنگ سسٹم سنبھالو گے اور گروپ ڈسکشن کے وقت سب سوالوں کے جواب دینے کی ذمہ داری اینڈی اور جارج کی ہے۔
ایک بات اور، تم دونوں فضول بولنے سے پرہیز کرنا، وہ جارج اور اینڈی کو مخاطب کرتا بولا اور پھر ایک سیمینار ہال کے اندر بڑھ گیا۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، ہال میں موجود تمام لوگ ان پانچوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ لمحوں میں ان کے گروپ کے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ پہلے 2 گھنٹے وہ مختلف کمپنیز کے ایمبیسڈر سے بات چیت میں مصروف رہے۔ پھر جب الہان کی اسپیچ کا وقت ہوا تو وہ سب بیک اسٹیج کی جانب بڑھ گئے۔ وہ سب اسپیچ کے اہم پوائنٹ ڈسکس کرنے میں مصروف تھے جب سائمن کا فون رنگ کیا۔ ان سب سے ذرا فاصلے پر جا کر سائمن نے فون اٹھایا۔ سائمن، کب ہے میٹنگ؟ دوسری جانب سے سوال کیا گیا۔ 1 گھنٹے بعد، گیٹ وے بلڈنگ، 2nd فلور۔ ٹھیک ہے۔ فون بند کر کے سائمن دوبارہ سے ان کے قریب آیا تو الہان نے آئی برو جھکاتے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر سائمن نے انگوٹھا دکھاتے اسے آل ڈن کا سگنل دیا۔ اسی دوران ایک آواز فضا میں گونجی۔ یہ آواز ہوسٹنگ کی تھی، جو الہان کا مختصر تعارف کروانے کے بعد اسے اسٹیج پر بلا رہا تھا۔ اپنے نام کی پکار سن کر الہان مضبوط قدم اٹھاتا اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ سائمن سے میٹنگ کی ٹائمنگ پوچھنے کے بعد ہجر نے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی جو 4 بجا رہی تھی۔ ہوٹل کی راہداری میں کھڑی وہ یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ اس 1 گھنٹے میں وہ کیا کرے۔ دبئی گھومنے میں اسے ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ آرکیٹیکچر اس کے لیے کبھی پرکشش نہیں رہا تھا۔ بلند و بالا عمارتیں اسے انسان کی طاقت، ترقی اور وقت کی تیزی کا احساس دلاتی تھیں، جس سے اس کے اندر گھٹن بڑھنے لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں کو بھاتے تھے تو بس قدرتی نظارے جو دل کو سکون اور روح کو آرام پہنچاتے ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد جب کوئی خاص ایکٹیویٹی ذہن میں نہ آئی تو وہ بھی سامنے بنے سیمینار ہال میں داخل ہونے والے ہجوم میں گھس گئی۔ یہ سافٹ ویئر کمپنیز کی کانفرنس تھی۔ سب سے آخری ٹیبل پر کچھ لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ ہجر بھی اسی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ روسٹرم کے قریب کھڑا ہوسٹ کسی گیم ڈیولپر کمپنی کی شان میں قصیدے پڑھنے میں مصروف تھا۔ ہجر، جو خاموشی سے اسے سن رہی تھی، قریب بیٹھی لڑکی کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم نے اس گیم ڈیولپر کمپنی کے CEO کی متعلق افواہ سنی ہے؟ وہ لڑکی اس کے ساتھ بیٹھی دوسری لڑکی سے مخاطب تھی۔ نہیں، کون سی افواہ؟ دوسری لڑکی نے سوال کیا۔ یہی کہ یہ شخص بہت عجیب ہے، کسی نے بھی آج تک اس شخص کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنی پرکشش شخصیت اور ترقی کے باعث یہ شخص مغرور ہے۔ اس کے متعلق ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور پھر میں نے اس کے رویے کو آبزرو کرنا شروع کیا۔ کئی مہینے اس کے رویے کا مشاہدہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اس شخص کے رویے سے غرور نہیں، سرد مہری جھلکتی ہے۔ ہجر بڑی توجہ سے ان کی گفتگو گوش گزار کر رہی تھی۔ مجھے تو بس اتنا ہی علم ہے کہ اس شخص نے 22 سال کی عمر میں سافٹ ویئر اور گیم ڈیولپر کمپنی کی بنیاد رکھی تھی اور پھر بہت کم عرصے میں اس کی کمپنی نے ٹاپ گیم ڈیولپر کمپنی کا خطاب حاصل کیا۔ انفیکٹ گیمنگ کی دنیا میں یہ وہ واحد شخص ہے جس نے اتنی کم عمر میں اس قدر ترقی حاصل کی ہے۔ اسے گیمنگ کی دنیا میں آئے 8 سال ہو گئے ہیں اور جس گیم کے ساتھ اس کی کمپنی کا نام جڑا ہے، لوگ آنکھیں بند کر کے اسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ حال ہی میں آنے والی اس کی ہنٹر گیم نے تو سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔ ہنٹر گیم کے نام پر ہجر چونکی اور اسٹیج کی جانب دیکھنے لگی، جہاں ہنٹر گیم لانچ کرنے والی کمپنی کا CEO الہان مرتضیٰ اسپیچ کرنے میں مصروف تھا۔ ماڈرن کف ہیئر سٹائل میں بال سیٹ کیے وہ بلیک سوٹ میں ملبوس تھا۔ دایاں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے ہاتھ سے مائک تھامے اس شخص کی نظریں ہال میں موجود افراد پر ٹکی تھیں۔ گیم ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس سے آپ تفریح حاصل کرتے ہیں۔ گیم کی مختلف قسمیں ہیں، جن میں سے موجودہ دور میں سب سے زیادہ کھیلی جانے والی قسم آن لائن گیمز ہے، کیونکہ ان تک رسائی حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ گیمز کھیلنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ان سے انسان کے مسئلے حل کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، ان سے ہماری فراغت دور ہوتی ہے، اور آن لائن گیمز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان سے ہمارا سماجی میل جول بڑھتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ موبائل گیمز کی بدولت ہماری نوجوان نسل گمراہی کا شکار ہے۔ اس سے طلباء کا دھیان پڑھائی سے ہٹ جاتا ہے۔ گیمز انسان کو کاہل بناتی ہیں، یہ صحت پر مضر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ میں ان سب کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے اور میری سوچ یہ ہے کہ گیم بظاہر اچھی ہے نہ بری، یہ ہمارا طریقہ کار ہے جو اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ اس کی اس بات پر سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور ان تالیاں بجانے والوں میں آخری ٹیبل پر بیٹھی ہجر بھی شامل تھی۔ آپ بھی کبھی ان لوگوں کے احساسات جاننے کی کوشش کریں جو معذور ہوتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، دنیا کی سیر نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے گیمز ہی واحد ذریعہ ہیں جن کے باعث وہ بیرونی دنیا سے جڑے رہتے ہیں۔ گیمز انہیں ان کی پہنچ سے زائد دنیا دیکھنے اور ان سے دور رہنے والے لوگوں کو جاننے میں مدد کرتی ہیں۔ میں اس بات سے انحراف نہیں کروں گا کہ گیم ایڈکٹیو ہوتے ہیں۔ گیم کی دنیا مختلف ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اس افسانوی دنیا میں جانے کے بعد انسان واپسی کا راستہ فراموش کر دیتا ہے، کیونکہ وہ طلسماتی دنیا اسے جکڑ لیتی ہے۔ انسان ایک کے بعد ایک لیول کھیلتا ہی چلا جاتا ہے، گیم بند کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ یوں ہم حقیقی دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور گیم کی دنیا میں جینے لگتے ہیں۔ ساری گیمز ایسی ہی ہوتی ہیں، مگر ہنٹر گیم مختلف ہے۔ اس میں ایک لیول پار کرنے والے کے بعد 8 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، جس میں پلیئر کو کوٹری میں قید کر دیا جاتا ہے۔ تالیوں کی گونج پر وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر دوبارہ گویا ہوا۔
بہت سے لوگوں نے مجھ سے اس 8 گھنٹے قید کے منطق پوچھی ہے۔ 8 گھنٹوں کی قید کا سن کر ہجر کے ذہن میں بھی یہی سوال آیا تھا۔ ان سب لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ اس قید کا مقصد پلیئر کی ایڈکشن بریک کرنا ہے، انہیں گیم کی طلسمائی دنیا سے واپس حقیقی دنیا میں لانا۔ ہال میں ایک بار پھر تالیوں کی آواز گونجی۔ میرے پاس کہنے کو بھی بہت کچھ ہے، اگر آپ سب بار بار ایسے ہی داد دیتے رہیں گے تو آدھے گھنٹے کی محدود وقت میں اپنی بات کہنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس نے سامعین کو وقت کی قلت کا احساس دلانا چاہا۔ آپ سب کے مطابق اس گیم کو بنانے میں مجھے کتنا وقت لگا ہوگا؟ 1 سال، 2 سال؟ آپ سب کی رائے غلط ہے، کیونکہ اس گیم کو بنانے میں مجھے 10 سال لگے ہیں۔ اس گیم کے ایک ایک فیچر پر میں نے مہینوں کام کیا ہے۔ جو ریڈلز لیول 2 میں پلیئر کو دی جاتی ہیں وہ سب ان کی تعلیم کے مطابق ہوتی ہیں۔ گیم کی سائٹ پر اکاؤنٹ بناتے وقت جس نے اپنی قابلیت زیادہ بتائی ہوتی ہے اس کی پہیلیاں اتنی ہی مشکل ہوں گی، اور جس کی کوالیفیکیشن کم ہوگی اس کی پہیلیاں آسان ہوں گی۔ گیم ڈیزائن کرتے وقت میں نے 10,000 ریڈلز بنائی تھیں تاکہ ہر 100 بندوں کے گروپ کو دوسرے سے مختلف ریڈلز مل سکیں، مگر جیسے ہی گیم کے ڈاؤن لوڈرز بڑھتے گئے ان ریڈلز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اب جب گیم کے ڈاؤن لوڈرز 30 ملین ہیں، ریڈلز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی یقین دہانی کی جاتی ہے کہ مختلف لیول میں آپ کو ملنے والے پارٹنر کا تعلق آپ کے براعظم سے نہ ہو، دونوں پلیئر مختلف براعظموں کے باشندے ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مختلف قوموں کے متعلق جاننے کا موقع ملے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے فیچرز ہیں، آپ گیم کھیلیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آخری بات اس نے سنجیدگی سے کہی، مگر اس کے باوجود وہ ہال میں موجود سبھی لوگوں کے چہروں پر تبسم بکھیر گئی۔ اپنی مد مقابل کمپنیز کو میں یہ نصیحت کروں گا کہ دنیا کا ٹرینڈ بدل رہا ہے اور اب وار گیمز سے زیادہ ایکسپلورر گیمز پسند کی جاتی ہیں، اس لیے آپ بھی ایکسپلورنگ گیمز بنائیں۔ یہ گیم میں نے اکیلے نے بنائی ہے، مگر وقفے سے اپ ڈیٹ ہونے والے ورژن میری ٹیم کی انتھک محنت کی بدولت ہیں۔ میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی سپورٹ کی بدولت یہ سب ممکن ہوا ہے۔ سماعت کے لیے شکریہ۔ سب کی تالیوں میں اس نے اپنی اسپیچ کا اختتام کیا اور اسٹیج سے اتر کر ایک میز کی جانب بڑھ گیا۔ ہجر نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ 5 بجنے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا، اس لیے وہ جلد ہی سیمینار ہال سے نکلی اور کیب کروا کر سائمن کے دیے ایڈریس کی جانب سفر کرنے لگی۔ واہ پروفیٹک مانسٹر، کمال کر دیا! آپ نے تو میرا دل ہی جیت لیا ہے۔ اور ہاں، شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ہماری محنت کے بدلے میں ہماری سزا کم کر دیں، زیادہ نہیں، بس 2 ہفتوں کے بجائے اوور ٹائم کو 1 ہفتہ کا کر دیں۔ اسپیچ دے کر الہان جیسے ہی اسٹیج سے اتر کر ٹیبل پر آ کر بیٹھا، اینڈی کی نہ رکنے والی فضول گوئی ایک مرتبہ پھر سے شروع ہوئی۔ الہان اس کی بات نظر انداز کر کے پانی پینے لگا۔ جب بیک اسٹیج سے سائمن الہان کی تلاش میں نظریں دوڑاتا آیا۔ باس واپسی کے لیے نکلے، میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے، 5 بجنے میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ قریب آتے ہی سائمن عجلت میں بولا، ہاں چلو۔ الہان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور خارجی دروازے کی جانب قدم بڑھانے لگا، باقی چاروں بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ سائمن جارج نے سائمن کو پکارا۔ اب کون سی میٹنگ ہے باس کی؟ جہاں تک مجھے پتا ہے کیس کی وجہ سے باس اب کسی سے میٹنگ نہیں رکھ رہے، ان کی ساری میٹنگز پیٹر سنبھالتا ہے۔ کیس سے متعلق ہے میٹنگ اور باس نے ہی رکھوائی ہے؟ اچھا، تو اس کے لیے ہی باس نے تمہیں صبح آفس بلایا تھا؟ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ باس کے ساتھ مل کر تم کوئی نہ کوئی کھچڑی پکا رہے ہو، جارج پرسوچ انداز میں بولا۔ کوئی کھچڑی نہیں پک رہی، یہ میٹنگ کمپنی کے معاملات سے متعلق نہیں تھی جو میں تم لوگوں کو بتاتا پھرتا۔ سائمن کی بات سن کر جارج خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سائمن یونیورسٹی کے زمانے سے الہان کی سب سے زیادہ قریب رہا تھا، اس لیے الہان کے ذاتی معاملات سے بہت حد تک آگاہ تھا، ان کو نپٹانے کی ذمہ داری بھی اس کی ہی تھی۔ سائمن الہان کی پکار پر سائمن دائیں جانب بنی سیٹ پر بیٹھے الہان کی جانب متوجہ ہوا۔ جو ڈیٹیلز تم نے ویب سائٹس کو بھیجی تھیں، ان کی فائل دکھاؤ۔ اس کی بات پر سائمن سر ہلاتا اپنے آفس بیگ میں سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ کچھ لمحے بعد بیگ میں سے ایک فائل نکال کر اس نے الہان کی جانب بڑھائی۔ 10 ستمبر 1993 فائل کے پہلے صفحے پر یہ ڈیٹ درج تھی۔ جیسے ہی اس نے صفحہ پلٹا، ایک تصویر اس کے سامنے آئی۔ یہ تصویر ایک بچی کی تھی جس کی عمر لگ بھگ 1 سال تھی۔ اس بچی کے ناخن جانے پہچانے سے تھے۔ اس تصویر سے نگاہ ہٹا کر اس نے تصویر کے نیچے لکھی معلومات دیکھیں۔ یہ تصویر میں موجود بچی کے اغوا کے کیس کی فائل تھی۔ اس فائل میں اس بچی کے متعلق ساری معلومات موجود تھیں۔ دائیں ہاتھ کی پشت پر جلے کا نشان۔ الہان نے پاکٹ سے پین نکال کر مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن کے آگے واضح حروف میں لکھا۔ 1 پوائنٹ اور ایڈ کیا ہے میں نے، یہ بھی بھیج دینا۔ ٹھیک ہے باس۔ ایک بات تو بتائیں باس، اینڈی بولا، میں سوچ ہی رہا تھا کہ تم اب تک بولے کیوں نہیں۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ ہم سب یونیورسٹی سے آپ کے دوست ہیں، مطلب 12 سال ہو گئے ہمیں ساتھ۔ اتنے لمبے عرصے میں آپ نے کبھی ہمیں اپنے خاندان کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس کے سوال پر باقی تینوں نے بھی الہان کی جانب دیکھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ سب اس سوال کا جواب جاننا چاہتے تھے۔
پہلی بات تو یہ کہ میں نے تم چاروں سے دوستی نہیں کی تھی، تم سب زبردستی میرے دوست بن گئے تھے۔ اور رہی بات فیملی کی، تو میری امی اور بابا کی وفات ہو چکی ہے۔ میری فیملی اب ایک بندے پر مشتمل ہے، وہ میرے بابا کے کزن احتشام چچا، اور تم سب ان سے مل چکے ہو۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ ایک اور سوال پوچھوں؟ پوچھ لو، میرے منع کرنے سے کون سا تم باز آ جاؤ گے؟ الہان کی بات پر اینڈی ٹھٹائی سے مسکرایا، پھر جھجکتے بولا، وہ کون ہے جس کی تلاش آپ کو سالوں سے ہے؟ اینڈی کی بات پر الہان کے چہرے پر ایک سائل لہرایا۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں۔ اس کو خاموشی دیکھ کر اینڈی دوبارہ بولا۔ اب کی بار الہان خاموشی سے کھڑکی سے نظر آتے دوڑتے مناظر کو دیکھنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھے پانچوں افراد اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے، تبھی گاڑی میں خاموشی کا راج تھا۔ سیاد، 7 ماہ باب۔ گیٹ وے بلڈنگ کے باہر کالے رنگ کی لیموزین رکی، وقفے وقفے سے وہ سب گاڑی سے باہر نکلے۔ الہان نے گاڑی سے نکلتے ہی آفس کا رخ کیا، جبکہ باقی سب نے سائمن کے گرد گھیرا ڈالا۔ آج تو تم ہمیں بتا ہی دو کہ باس کس کی تلاش کے لیے سرگرداں ہیں۔ پیٹر بھویں اچکا کر بولا، باس ہمیں بتانے سے گریز کر رہے ہیں، مگر تم تو بتا سکتے ہو نا؟ جارج سائمن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا، تم لوگوں کی نامہذب حرکتوں کی وجہ سے ہی باس تم لوگوں کو نہیں بتاتے۔ نامہذب حرکتوں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ اینڈی تپ کر بولا، تم بات کو غلط رخ دے رہے ہو اینڈی، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب چھوڑو، بس ہمارے سوال کا جواب دو۔ پیٹر نے دھونس جمایا، مجھے اس بارے میں زیادہ معلوم نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ باس کی کوئی قریبی رشتہ دار ہے جو بچپن میں اغوا ہو گئی تھی۔ مطلب لڑکی ہے؟ لڑکی ہے۔ اسے تلاش کرنے کے لیے باس کی کوششیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ وہ لڑکی باس کی بچپن کی محبت ہے، اور اسی کی جدائی نے باس کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ کم عقل انسان اغوا کے وقت اس لڑکی بلکہ بچی کی عمر 1 سال تھی اور باس کی عمر 4 سال تھی۔ 4 سال کا بچہ محبت سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے پہلی محبت اور جدائی کی داستان بند ہی رکھو۔ ویسے اگر باس کی وہ گمشدہ رشتہ دار واپس مل گئی تو ہمارا بڑا فائدہ ہوگا۔ جارج پرسوچ انداز میں بولا، وہ کیسے؟ پیٹر نے استفسار کیا۔ دیکھو، اگر باس کی وہ رشتہ دار واپس مل جاتی ہے تو باس کا دھیان ہماری جانب سے ہٹ جائے گا۔ پہلے کبھی باس کا دھیان ہمارے سے ہٹا ہے؟ نہیں نا، اس دفعہ بھی نہیں ہٹے گا۔ پہلے کبھی باس کی زندگی میں کسی محترمہ کی انٹری بھی تو نہیں ہوئی نا۔ 10 سال سے ہم ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، مگر آج تک ہم نے باس کے آس پاس کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ میری یہ بات لکھ کر رکھ لو، جس دن وہ لڑکی مل گئی اس دن سے ہماری آزادی کا نہ ختم ہونے والا دور شروع ہوگا۔ ہم آزاد پنچھیوں کی مانند پر پھیلائے آفس میں اڑیں گے۔ اینڈی نے انہیں رنگین مستقبل کی جھلک دکھائی۔ باس نے کچھ دیر پہلے جو ہمارے پر کاٹے ہیں نا، ان کی تکلیف ہمیں بھولی نہیں ہے۔ ہم دوبارہ اس در سے گزرنا نہیں چاہتے، اس لیے ہمیں یہ غفلت کے خواب دکھانا بند کرو۔ اور سائمن، تم یہ بتاؤ کہ آج باس کی جو میٹنگ ہے وہ بھی اس سلسلے میں ہے؟ نہیں، وہ میٹنگ تو کیس کے سلسلے میں ہے۔ محترم سے ہے میٹنگ یا محترمہ سے؟ اینڈی اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ محترمہ سے ہی ہے، مگر یہ محترمہ بڑی دبنگ قسم کی ہیں۔ تم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں سے بات کرنا وہ پسند نہیں کرتی۔ ہم نے کون سا لمبی کہانیاں ڈالنی ہیں اس کے ساتھ؟ ہماری بس ایک معصومانہ خواہش ہے جسے تم ہی پورا کر سکتے ہو، اینڈی شیریں لہجے میں بولا۔ اپنی اس معصومانہ خواہش پر روشنی ڈالنا ذرا، سائمن جل کر بولا۔ ہم تینوں کی گزارش ہے کہ جب وہ محترمہ تشریف لائیں تو تم بس اچھے الفاظ میں ہمارا تعارف کروا دینا۔ جارج اور پیٹر نے بھی چہرے پر معصومیت لانے کی ناکام کوشش کی، سر ہلا کر اینڈی کی تائید کی۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ کیونکہ تم نہیں چاہتے کہ ہم تینوں کے ہاتھوں تمہاری درگت بنے، جارج نے تنبیہ کی۔ وہ سب اسی شغل میں مصروف تھے جب سفید رنگ کی کیب ان کے قریب رکی اور بلیک گاؤن پر بلیک کی اسکارف لیے ہجر اس کیب سے باہر نکلی۔ وہ تنقیدی نگاہ سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ جب اس کی نظر جارج، اینڈی اور پیٹر کے گھیرے میں کھڑے سائمن پر پڑی، وہ اب اس کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ چاروں بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ پہلی نظر میں تو سائمن اسے پہچان ہی نہیں پایا، مگر جیسے ہی وہ اس سے کچھ قدموں کے فاصلے پر رکی تو سائمن کی آنکھوں میں شناسائی کے رنگ بھرے۔ ہیلو سائمن، کیا حال ہے؟ امریکن لہجے میں اس نے استفسار کیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم مجھے کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہو۔ اس بدلاؤ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سائمن مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ باقی تینوں ان دونوں کی شکلیں دیکھنے میں مصروف تھے۔ جیسا دیس ویسا بھیس، بس یہی وجہ ہے اس بدلاؤ کی۔ سائمن نے اس کی بات کا جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اینڈی نے اس کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر اپنی جانب متوجہ کیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اپنا تعارف کروانے کا کہا۔ اس کی اس حرکت پر سائمن نے ایک نظر اپنے چمکتے شوز پر لگے پاؤں کے نشان کو دیکھا، پھر دانت پیس کر بولا، ہجر، اس سے ملو، یہ اینڈی ہے، میرا کولیگ اور دور کا دوست۔ اینڈی واٹسن، کمپیوٹر پروگرامر فرام یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اینڈ ہیڈ آف آرٹ ڈپارٹمنٹ۔ سائمن کے مختصر تعارف سے اینڈی کا دل نہیں بھرا تھا، تبھی بتی سی دکھاتے اس نے اپنا تفصیلاً تعارف کروایا۔ ہجر نے اس کے تعارف پر رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور سر ہلانے پر اکتفا کیا، جبکہ سائمن نے اس کی طویل تعارف پر اسے ایک گھڑی سے نوازا، پھر صبر کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، یہ ہے پیٹر، ہیڈ آف ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ۔
اپنے تعارف پر پیٹر نے 32 دانتوں کی نمائش کی۔ یہ ہے جارج، ہیڈ آف ٹیسٹنگ ڈپارٹمنٹ۔ چند حروف پر مبنی تعارف سن کر جارج کے تاثرات بگڑے، پھر خود پر قابو پا کر سائمن پر طنز کرتے گویا ہوا، اور یہ ہے سائمن، ہیڈ تو یہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا ہے، مگر پلاننگ کے علاوہ یہ ہر کام کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی رشتہ دار گم ہو گیا ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں، اور اگر آپ کو کسی سے میٹنگ رکھوانی ہے تب بھی ان سے رجوع کریں۔ صرف یہی نہیں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سائمن ہے نا۔ جارج کی بات پر ہجر نے ناسمجھی سے سائمن کی جانب دیکھا۔ اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لو، بقول ہمارے باس کے، اینڈی اور جارج جب بھی بولتے ہیں فضول ہی بولتے ہیں۔ تم چلو، میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے، باس انتظار کر رہے ہوں گے۔ کہتے ساتھ ہی سائمن نے ہجر کو اندر کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا، پھر جارج کو آنکھیں دکھاتے خود بھی اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ منظر اسلام آباد کے رہائشی علاقے میں بنے ایک گھر کا تھا۔ تنگ سی گلی کے آخر میں بنے اس گھر کی خستہ حال اور اس میں رہنے والے خاندان کی سفید پوشی کا ثبوت تھی۔ بیرونی دیواروں پر سے رنگ و روغن اکھڑ جانے کے باعث سمٹ جھانک رہا تھا۔ دوسری منزل پر بنے ایک کمرے کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر جھانکو تو معلوم ہوتا کہ گھر کی اندرونی حالت بیرونی حالت سے مختلف نہ تھی۔ صبح کی سنہری روشنی میں اندر کا منظر واضح تھا۔ ایک دیوار کے آگے سنگل بیڈ تھا اور بیڈ کے بالکل سامنے خستہ حال ڈریسنگ ٹیبل رکھی گئی تھی۔ بیڈ کے دائیں طرف ایک استری سٹینڈ تھا جس کے ایک کنارے پر کپڑوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ان کپڑوں کے پرنٹ سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی لڑکی کے ہیں۔ اس استری سٹینڈ کے آگے ایک لڑکی کھڑی تھی جو سفید رنگ کا یونیفارم استری کرنے میں مصروف تھی۔ یونیفارم استری کرنے کے بعد وہ اسے ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اس سفید یونیفارم پہنے کمرے میں داخل ہوئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بنانے لگی۔ اس لڑکی کے چہرے کی جلد سفید تھی جبکہ اس کے ہاتھوں کا رنگ سانولا سا تھا جس پر سفید دھبے نمایاں تھے۔ اسے برس تھی، یعنی فلبری، اور اس مرض کے باعث ہی اس کے سر کے بال بھی سنہری رنگ کے تھے۔ بالوں کو ہیئر بینڈ میں جگڑنے کے بعد اس نے استری سٹینڈ پر رکھی اپنی سفید رنگ کی چادر اٹھا کر شانوں پر پھیلائی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کے بائیں جانب بنی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے جیسے ہی وہ نچلے منزل تک پہنچی ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ناظرین، بچوں کے اغوا کے کیسز میں مسلسل اضافہ تشویشناک ہے۔ پولیس اغوا کار کو تلاش کرنے کی جدوجہد میں ہے، مگر اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس کیس کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے پاکستان کے جانے مانے گیم ڈیولپر ارحان مرتضیٰ نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے بیرون ملک سے کرمنل سائیکالوجسٹ کو تقرر کیا ہے۔ سائیکالوجسٹ کے پاکستان آتے ہی نئے سرے سے اس کیس کی تفتیش کا آغاز کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اکیلے گھر سے باہر مت بھیجیں، اور اگر کہیں بھی مرے ہوئے باز کی تصویر دیکھی جائے تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں۔ یہ آواز نیوز اینکر کی تھی جو کچن کے ساتھ بنے کمرے میں رکھے چھوٹے ٹی وی سے آ رہی تھی۔ امی ناشتہ دے دیں۔ کچن میں جھانک کر اس نے ہانک لگائی۔ تم بیٹھو فصیحہ، میں لا رہی ہوں۔ اس آواز کے کچھ دیر بعد ایک فربہی مائل عورت ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اس چھوٹی سی لاؤنج نما جگہ میں آئی جہاں لکڑی کا ایک صوفہ رکھا تھا۔ وہ دیکھنے میں مکمل گھریلو خاتون لگتی تھیں۔ امی صبح صبح کیا فضول خبریں لگا کر بیٹھ گئی ہیں، چینل بدلیں۔ فصیحہ ٹی وی پر نشر ہونے والی خبر سن کر بیزاری سے بولی، تمہیں اتنی اہم خبر فضول لگ رہی ہے؟ ان ماؤں سے جا کر پوچھو جن کے بچے اغوا ہوئے ہیں۔ امی، بچوں کے غائب ہونے کی خبر کوئی نئی تو نہیں؟ ہر سال 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی گروپ شہر میں گھس آتا ہے اور بچے اغوا کرتا ہے۔ چند دن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، پھر نہ تو اغوا کار کا کوئی اتا پتہ ہوتا ہے نہ ہی بچوں کا۔ اغوا کے بہت سے قصے سننے کو ملیں گے، مگر کبھی یہ سنا ہے آپ نے کہ کوئی اغوا ہونے والا بچہ بازیاب ہوا ہو؟ نہیں نا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب اغوا کار پکڑا نہیں جاتا، بچوں کی بازیابی ہو نہیں پاتی، تو پھر یہ تحقیقاتی کمیٹیاں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ صرف عوام کو تسلی دینے کے لیے؟ اس کے لہجے میں تلخی گھلی تھی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، دیکھ لیجیے گا، اس دفعہ بھی کوئی بچہ بازیاب نہیں ہوگا۔ اور یہ جو کرمنل سائیکالوجسٹ کو تقرر کیا جا رہا ہے نا، یہ بھی عوام کو بہلانے کے لیے ہے۔ اپنے اندازے لگانا بند کرو فصیحہ، وہ سختی سے بولی۔ امی، مجھے لگتا ہے اس کی کیس کی کوئی نہ کوئی کڑی ارحان مرتضیٰ سے جڑی ہے، تبھی تو وہ اس کیس کی تفتیش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، ورنہ دبئی میں بیٹھے اس شخص کو کیا ضرورت تھی اچانک سے پاکستان کے مسائل میں دلچسپی لے؟ صبیحہ کو اس کے سخت لہجے کا احساس نہ ہوا، تبھی اپنے ہی دھن میں بولی جا رہی تھی، محض مفروضات کی بنا پر کسی کی نیت پر شک مت کیا کرو۔ دلوں کے حال صرف اللہ ہی جانتا ہے، وہی سب کے اعمال ان کی نیتیں دیکھ کر پرکھتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کے اعمال جاننے والے، دوسروں کی عبادت، لباس اور رویہ دیکھ کر ان کی نیتیں اخذ کرنے والے، اپنی تسکین کے لیے دوسروں کو نیچا دکھانے والے؟ کسی اور کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنا تجزیہ کر لیا کرو، ایک دفعہ اپنے اعمال پرکھ لیا کرو، یقین مانو کسی کو کچھ کہنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ ڈپٹ کر بولی، صبح صبح تو نہ ڈانٹا کریں امی، پورا دن موڈ خراب رہتا ہے پھر۔ اس دفعہ اس کا لہجہ دھیما تھا۔
تم صبح صبح ایسی حرکتیں ہی نہ کیا کرو کہ جن کے باعث تمہیں ڈانٹوں۔ انہوں نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اچھا جا رہی ہوں میں کالج، آج دیر سے آؤں گی میں۔ کیوں؟ بتایا تو تھا کل آپ کو، یہ کالج میں اسپورٹس ڈے کی وجہ سے مقابلہ ہے۔ اچھا دھیان سے جانا، بچے اغوا ہو رہے ہیں، لڑکیاں نہیں، جو آپ اتنی فکر مند ہو رہی ہیں۔ مجھے نہیں کرتا کوئی اغوا، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ غیر سنجیدگی سے اس نے کہا، جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہو، 1000 دفعہ کہا ہے بولنے سے پہلے سوچا کرو، کوئی بھی گھڑی قبولیت کی ہو سکتی ہے۔ آپ بس مجھے ڈانٹتی ہی رہتی ہیں، جس دن آپ کی نظروں سے دور چلی جاؤں گی نا، پھر آپ کو میری اہمیت کا احساس ہوگا۔ جا رہی ہوں میں، خدا حافظ۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے اپنی بات کہی اور جواب کا انتظار کیے بغیر گھر سے باہر نکل گئی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے الفاظ اس کی ماں کا دل دہلا گئے تھے۔ دل ہی دل میں انہوں نے اس کے حفظ و امان کے لیے دعا کی اور پھر اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ نوجوان نسل بولنے سے پہلے اگر ایک مرتبہ یہ بات سوچ لے کہ ان کی یہ بات کس پر کس انداز میں اثر انداز ہوگی اور اس بات پر دوسروں کا رد عمل کیا ہوگا، تو یقین مانیے ہمارے معاشرے کی بہت سی خرابیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بولنے سے پہلے نہیں، بعد میں سوچتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ زبان سے نکلنے والے غلط الفاظ کو کور کس طرح کرنا ہے۔ سیکنڈ فلور پر قدم رکھتے ہی اس نے اپنا کالے رنگ کا کوٹ اتار کر بائیں بازو پر ڈالا اور مضبوط چال چلتا ہوا ورکنگ ایریا کی جانب بڑھنے لگا۔ کمپنی کا ورکنگ ایریا اور آفس اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ سٹاف کو آفس میں جانے والے کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سٹاف اس کے موجودگی سے بے خبر تھا۔ اچانک سے اسے دیکھ کر سب بوکھلائے، پھر اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا کر مؤدب انداز میں اسے گریٹ کرنے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر سٹاف سے بات چیت کرنے کے بعد وہ اپنے آفس آیا۔ مرکزی چیئر پر بیٹھ کر اس نے کوٹ کی پاکٹ سے فون نکالا۔ جیسے ہی اس نے فون کی اسکرین روشن کی، میسیجز اور کال کی تعداد دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ زیادہ تر میسیجز نیوز چینلز کی جانب سے تھے اور چند ایک فلاحی اداروں کے تھے۔ یہ وہ ادارے تھے جن سے میسیج آنے کی اسے توقع تو نہ تھی اور نہ ہی خواہش۔ اب اچانک سے ان کے اتنے میسیجز اتنے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ اپنی سوچ کی تصدیق کرنے کے لیے اس نے ایک میسیج کھولا اور اسے پڑھنے لگا۔ پہلے پہل تو اس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے، جو بہت جلد غصے میں تبدیل ہو گئے۔ کرپٹی کی رگیں تنی اور چہرے پر غصے کے باعث سرخی گھلنے لگی۔ پورا میسیج پڑھے بغیر ہی اس نے فون کی اسکرین بند کر کے اسے میز پر رکھا اور خود اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے قابو پانے کے لیے اس نے پانی پیا، پھر گلاس ونڈو کی جانب رخ کر لیا۔ کچھ لمحوں میں خود کو کمپوز کرنے کے بعد اس نے رخ موڑا تو نگاہ گلاس ڈور کے اس پار ایلیویٹر سے نکلتی شخصیت پر پڑی۔ سیاہ گاؤن میں ملبوس پراعتماد انداز میں سائمن سے کچھ فاصلے پر چلتی ہجر پہلی نظر میں الہان کو باوقار لگی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد اس نے نظروں کا رخ موڑ لیا۔ ہجر جو سائمن کی پیروی میں چل رہی تھی، ایک آواز پر چونکی۔ وہ آواز ریسیپشن پر کھڑے لڑکے کی تھی جو غالباً سائمن کو اپنی جانب بلا رہا تھا۔ تم بات سن لو اس کی، میں خود چلی جاؤں گی۔ سائمن کو اس لڑکی کو رکنے کا اشارہ کرتے دیکھ کر ہجر بولی، نہیں میں لے چلتا ہوں تمہیں۔ سائمن نے اس کی بات کی تردید کی جب ریسیپشن پر کھڑے حماد نے اسے ایک بار پھر پکارا، سائمن سر۔ اس کے دوبارہ پکارنے پر سائمن نے اسے ایک گھوری سے نوازا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے منہ بند رکھنے کی تنبیہ کی۔ میں چلی جاؤں گی، تم بس یہ بتا دو کہ جانا کس طرف ہے۔ آنکھوں سے شیڈ اتارتے ہوئے وہ پراعتماد لہجے میں بولی، سامنے ہے آفس، باس وہاں ہی ہوں گے۔ سائمن رسانیت سے بولا، پھر حماد کی جانب بڑھ گیا۔ ایک نظر ارد گرد دیکھنے کے بعد وہ آفس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ قریب جانے پر گلاس ڈور کے اس پار ونڈ کی جانب رخ کیے الہان کی پشت ہجر کو دکھائی دی۔ آگے بڑھ کر اس نے دروازہ ناک کیا، پھر اجازت ملنے پر اندر آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر الہان نے رخ موڑا تو ہجر اس کو دیکھ کر چونکی۔ یہ وہ آخری شخص بھی نہیں تھا جس کی توقع وہ سائمن کے باس کی حیثیت سے کر سکتی تھی۔ جلدی اس نے اپنی حیرت پر قابو پایا اور مناسب قدم اٹھاتے اس کی ٹیبل سے کچھ فاصلے پر جا رکی۔ ہجر ہارون، کرمنل سائیکالوجسٹ فرام کیلیفورنیا بیپٹسٹ یونیورسٹی۔ یہ رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے ہجر نے کہا اور ساتھ ہی اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ الہان مرتضیٰ، کمپیوٹر پروگرامنگ اینڈ سی ای او آف گیم ڈیزائنر کمپنی نیورون۔ بے تاثر چہرے سے کہتے الہان نے اس کا ہاتھ تھاما، مگر جیسے ہی اس کی نظر ہجر کے ہاتھ پر پڑی اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ الجھی نظروں سے اس نے ہجر کی جانب دیکھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے چہرے میں کسی اور کی نقش تلاش کر رہا ہو۔ اس کا ہاتھ دیکھ کر چونکی تو ہجر بھی تھی، البتہ دونوں نے ہی اپنی حیرانی ایک دوسرے پر ظاہر نہ کی تھی۔ ہیو اے سیٹ، وزٹر چیئر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے الہان نے کہا۔ شکریہ کہتے ساتھ ہی وہ کرسی پر براجمان ہوئی۔ وٹ وڈ یو لائک ٹو ہیو؟ الہان نے استفسار کیا۔ نتھنگ، یک لفظی جواب آیا۔ 2 کافی پلیز۔ اس کے منع کرنے کے باوجود الہان نے کارڈلیس پر آرڈر دیا۔ اس کی اس حرکت پر ہجر کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ اس کا سرد رویہ اور ہٹ دھرم انداز دیکھ کر ہجر دل ہی دل میں کانفرنس ہال میں ملنے والی لڑکیوں سے متفق ہوئی۔ یہ شخص واقعی میں عجیب تھا، عجیب نہیں بلکہ عجیب و غریب تھا۔ پہلی ملاقات میں ہجر اسے عجیب و غریب کے لقب سے نواز چکی تھی۔ کیس کے متعلق تو سائمن نے آپ کو آگاہ کر ہی دیا ہوگا؟ الہان نے سوال کیا۔
بہت حد تک۔ فائل اسٹڈی کیا آپ نے؟ فائل دیکھی میں نے، مگر فائل میں بہت سے پوائنٹ مسنگ ہیں۔ کون سے پوائنٹس؟ الہان کے سوال کرنے پر ہجر نے اپنے ٹریولنگ بیگ سے کیس کی فائل نکالی اور جس صفحے پر بچوں کی معلومات لکھی تھی وہ صفحہ کھول کر فائل الہان کی جانب بڑھائی، جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ اغوا ہونے والے بچوں کی عمر کے بیچ کے فرق پر غور کریں۔ ہر اغوا ہونے والا بچہ پچھلے اغوا ہونے والے بچے سے 2 ماہ بڑا ہے، مگر تیسرے اور چوتھے نمبر پر اغوا ہونے والے بچے کی عمر میں 4 ماہ کا فرق ہے۔ صرف یہی نہیں، تیسرے اور چوتھے کے علاوہ باقی سب کیسز میں بچے تقریباً 1 ماہ کے فرق سے اغوا کیے گئے ہیں، جبکہ تیسرے اور چوتھے کیس میں 10 دن کم 2 ماہ کا فرق ہے۔ لمحے کے لیے وہ رکی تو الہان نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس 2 ماہ کے عرصے کے دوران ایک اور بچہ اغوا ہوا ہے۔ اب تک 5 نہیں 6 بچے اغوا ہو چکے ہیں، جن میں سے 5 کے متعلق رپورٹ درج کروائی گئی ہے اور ایک بچے کی گمشدگی ابھی منظر عام پر نہیں لائی گئی۔ اس کی بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی جب آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پھر الہان کی اجازت دینے پر ایک شخص ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ اس ٹرے میں کافی کے کپ تھے، جس میں سے ایک اس نے ہجر کے سامنے رکھا اور دوسرا الہان کے سامنے رکھ کر وہ شخص خاموشی سے باہر نکل گیا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ الہان نے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں ایک کرمنل سائیکالوجسٹ ہوں۔ مجرم کی سوچ، احساسات اور رویہ سمجھ کر ان کا اگلا قدم اخذ کرنا میرا پروفیشن ہے۔ کندھے اچکاتے اس نے جواب دیا۔ ایک بات اور، یہ اغوا کا نہیں، سیریل کلنگ کا کیس ہے۔ پراعتماد لہجے میں بولتے ہوئے وہ الہان کو ایک لمحے کے لیے ہلا گئی۔ سیریل کلنگ؟ اگر یہ سیریل کلنگ کا کیس ہے تو پھر اب تک کسی بچے کی لاش کیوں نہیں ملی؟ لاش تلاش بھی تو نہیں کی گئی؟ ہر کوئی بچہ تلاش کر رہا ہے، تبھی انہیں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پولیس سے کہیں کہ بچوں کے بجائے ڈیڈ باڈیز تلاش کریں۔ اس کی بات پر الہان نے اسے ایک نظر دیکھا۔ بچوں کے مرنے کی بات اس نے کتنی آرام سے کہہ دی تھی، جیسے کسی کے مرنے سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اس کی بے حسی پر حیران ہوا تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایسے کیسز ہینڈل کرنا اس کا روز کا کام تھا۔ وہ اب اس سب کی عادی تھی، اس لیے چند افراد کا مرنا اسے دکھ میں مبتلا نہیں کرتا تھا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ بچوں کا قتل ہو چکا ہے؟ الہان ایک بار پھر سے خود کو یہ سوال کرنے سے روک نہ پایا۔ I am known for my expertise on serial killers۔ اور ویسے بھی پہلے بچے کو اغوا ہوئے 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے کے زندہ ہونے کی امید رکھنا سراسر بے وقوفی ہے۔ بھلا کوئی کسی کو 6 ماہ بے فضول قید میں کیوں رکھے گا؟ رکھنے والے تو دوسروں کو 8 سال بھی بے فضول قید میں رکھتے ہیں۔ اس کے خود کلامی کے انداز میں کہنے پر ہجر نے بھویں اچکائیں۔ کیا مطلب؟ ہجر کا سوال سن کر اسے نادانستگی میں کہی گئی اپنی بات کا احساس ہوا۔ کچھ نہیں، کیس کی پروسیڈنگ کب سے شروع کرنی ہے؟ اس کا گریز دیکھ کر ہجر نے موضوع بدلنے کے غرض سے سوال کیا۔ کیس کی پروسیڈنگ آپ پر انحصار کرتی ہے، کیونکہ اس کیس کو ہینڈل کرنا پولیس کے بس کی بات نہیں۔ جس دن آپ پاکستان آئیں گی کیس کی کارروائی اسی دن شروع کر دی جائے گی۔ اس لیے آپ بتا دیں کہ کب تک پاکستان آ سکتی ہیں؟ پاکستان کے نام پر ہجر کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ کیس پاکستان کا ہے۔ سائمن سے اس کی اس متعلق بات نہیں ہوئی تھی اور فائل اسٹڈی کرتے ہوئے اس نے اسلام آباد کا نام پڑھا تھا، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اسلام آباد پاکستان کا شہر ہے۔ اب اچانک الہان سے پاکستان کا ذکر سنتے اسے خوشی محسوس ہوئی تھی کہ کیس کے بہانے ہی صحیح وہ سارا کے ملک جا سکے گی، اس ملک جس کے باشندوں کی محبت کا ذکر اس نے سارا کے منہ سے سنا تھا، جہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں۔ اپنی خواہش پر اس نے جلد ہی قابو پا لیا۔ میں 1-2 دن میں آ جاؤں گی پاکستان۔ آپ مقامی پولیس سے کہیں کہ بچوں کی لاشیں تلاش کرنا شروع کریں، کیونکہ ڈیڈ باڈیز کے ذریعے ہی ہم مجرم تک پہنچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس دن کنفرم ہو جائے گا بتا دیا جائے گا، تاکہ ٹکٹ اور ویزا وغیرہ آپ کو بھجوایا جا سکے۔ کیس کی کارروائی شروع کرنے کے لیے مجھے لیگل پرمٹ اور پولیس فورس پر اتھارٹی چاہیے ہوگی۔ یہ سب معاملات میں سنبھال لوں گا۔ کیس لینے کے بدلے میں اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو بتا دیں۔ ڈیمانڈز تو کوئی نہیں، مگر چند ایک سوالات ہیں جن کے جواب چاہیے۔ کون سے سوالات؟ الہان نے بھویں اچکائیں۔ دیکھیں مسٹر CEO، اگر پیشنٹ ڈاکٹر کو اپنی بیماری کے متعلق ٹھیک سے نہ بتائے تو ڈاکٹر اس کے مرض کی تشخیص نہیں کر سکتا، اور اگر مجرم وکیل کو اپنے جرم کے متعلق سچ نہ بتائے تو وکیل کورٹ میں اس کے حق کے لیے نہیں لڑ پاتا۔ لمحے کے لیے وہ رکی۔ بالکل اسی طرح اگر آپ مجھے کیس کے متعلق اور اس کیس سے اپنے تعلق کے بارے میں صاف صاف نہیں بتائیں گے تو کیس کو حل کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ انڈائریکٹلی مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ میرا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ دونوں کونیاں میز پر ٹکاتے اس نے سوال کیا۔ نہیں، میں آپ سے ڈائریکٹلی یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیس میں آپ کی اس قدر انوالومنٹ کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی اور سوال پوچھنا ہے تو وہ بھی پوچھ لیں، ایک ہی دفعہ آپ کے سارے سوالات کے جواب دوں گا۔ آپ نے مجھے اپروچ کس طرح کیا؟ آپ ایک پبلک فگر کی حیثیت رکھتے ہیں، پچھلے کیس کو آپ نے جس ذہانت سے حل کیا ہے اس کے باعث بہت دن تک آپ کا نام نیوز ہیڈ لائنز کا حصہ بنا رہا۔ اس صورتحال میں میرا اس کیس کے لیے آپ کو اپروچ کرنا کوئی حیران کن بات نہیں۔ اگر یہی بات ہے تو میرے ایک بار منع کرنے پر آپ پیچھے کیوں نہیں ہٹے اور بار بار کیس کی فائل دیکھنے پر زور کیوں دیتے رہے؟ آپ کو کیوں یقین تھا کہ فائل دیکھنے کے بعد میں کیس لینے پر رضامند ہو جاؤں گی؟
اپنے ذہن میں موجود سوالوں کو الفاظ کی شکل ڈھالتے وہ گویا ہوئی، ویل یہ کیس صرف آپ ہی حل کر سکتی ہیں، اس لیے میں چاہتا تھا کہ کسی طرح آپ یہ کیس لینے پر راضی ہو جائیں۔ مجھے یقین تھا کہ فائل دیکھنے کے بعد آپ راضی ہو جائیں گی، کیونکہ جس طرح ڈاکٹر اپنے مریض کی تکلیف دیکھ کر اس کا علاج کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس طرح وکیل مجرم کی درد بھری کہانی سن کر اس کی سزا کم کروانے پر رضامند ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ بھی معصوم بچوں کو ظالم صیاد کی قید میں دیکھ کر انہیں بچانے سے خود کو روک نہیں پائیں گی۔ اس کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے الہان نے جواب دیا۔ پہلے سوال کا جواب: میں اپنے ملک سے اور اپنی قوم سے محبت کرتا ہوں، تبھی انہیں مشکل میں دیکھ کر ان کی مدد کر رہا ہوں۔ اپنے ملک کے بچوں کو واپس ان کے گھر تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے اس کیس میں انوالو ہو رہا ہوں۔ اگر آپ کو اپنے ملک سے اتنی ہی محبت ہوتی تو آپ دبئی کے بجائے اپنی کمپنی پاکستان میں بناتے۔ خیر، آپ نے جو وجوہات بتائیں میں نے سن لی۔ یہ الگ بات کہ میں ان سے مطمئن نہیں ہوئی۔ اس کی بات سن کر الہان کو اس بات کا احساس شدت سے ہوا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں جو آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں پر یقین کر لیتی۔ وہ ہجر تھی، ایک سائیکالوجسٹ جو انسان کے تاثرات جانچ کر ان کا دماغ پڑھ لیتے ہیں اور جھوٹ کے لبادے میں چھپے ہوئے سچ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ کمپنی پاکستان میں بنانے یا نہ بنانے سے حب الوطنی کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ بھی تو ناروے سے تعلق رکھنے کے باوجود امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن سے منسلک ہیں۔ بے شک میں امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن سے منسلک ہوں، مگر میں نے کبھی ناروے سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا۔ خیر، آپ چھپانا چاہتے ہیں تو میں اصرار نہیں کروں گی، میں خود ہی پتہ لگا لوں گی۔ یہ بات اس نے دل میں کہی تھی۔ چلیں پھر پاکستان میں ملتے ہیں۔ اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے وہ بولی۔ اس کو اٹھتا دیکھ کر الہان بھی اب کھڑا ہو گیا۔ یہ میرا کارڈ ہے، جب پاکستان جانے کے دن کا انتخاب کر لیں تو مجھے بتا دیجیے گا، اور اگر کیس کے متعلق کوئی کوئریز ہوں تو بھی پوچھ لیجیے گا۔ کہتے ساتھ ہی الہان نے ہاتھ میں پکڑا کارڈ اس کی جانب بڑھایا، جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا اور دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ الہان بھی میزبان کے آداب نبھاتے اسے دروازے تک چھوڑنے گیا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ رکا اور ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بے تاثر چہرہ لیے بولا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ سے مل کر بھی خوشی ہوئی، اس کا ہاتھ تھامتے اس دفعہ وہ بھی بے تاثر چہرہ لیے بولی۔ ابھی اس کا جملہ مکمل ہی ہوا تھا کہ سائمن ان دونوں کو باہر آتا دیکھ کر ان کی جانب بڑھا۔